بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، پیاری بہنوں اور ڈیئر فرینڈس، امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ مانگ اللہ سے چینل سے میں آج آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جو کہ ایسا مسئلہ ہے جو کہ بہت سے گھروں کا ہے، یعنی کہ یہ مسئلہ ہے لڑکیوں کی شادی کا۔ ہر گھر میں، تقریباً ہر دوسرے گھر میں یہ مسئلہ ہنگامی طور پر سر اٹھائے ہوئے ہے کہ لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے۔ جو آتے ہیں دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، مگر دوبارہ پلٹ کر نہیں آتے۔ بعض گھرانوں میں ان کی حیثیت کے حساب سے رشتے نہیں آتے۔ بعض جگہ لڑکا اور لڑکی اپنی پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں اور جس سے محبت کرتے ہیں ان سے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی راہوں میں رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں۔ غرض کہ جو شادی ہے وہ آج کے دور میں جتنی مسئلہ بنی ہوئی ہے اتنی شاید کبھی بھی نہ۔ سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ساتھی آئیڈیل ہو، اس کے ساتھ ان کی زندگی ہمیشہ اچھی گزرے۔ ماں باپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے یا بیٹی کی زندگی بہت اچھی گزرے اور رشتہ بھی اچھی جگہ ہو جائے۔ جب لڑکے والے آتے ہیں تو وہ خاطر تواضع کروا کے اس کے بعد پھر کوئی جواب نہیں دیتے، پلٹ کے نہیں آتے۔ تو یہ صورتحال جو ہوتی ہے لڑکی کو بھی اور لڑکی کے والدین کو بھی بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو آپ ان پر لعن طعن نہ کریں اور نہ ہی ان سے ایسی باتیں کریں کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں یا وہ ذہنی مریضہ بن جائیں۔ کبھی بھی اپنی پیاری بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں جن سے ان کو توہین محسوس ہو اپنی، اور وہ یہ سوچیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے اور ہم اپنے ماں باپ پہ بوجھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کچھ کاموں میں دیر ہوتی ہے۔ ہماری بیٹیاں ہمارے پاس مہمان ہیں، ان سے کبھی بھی ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض ماؤں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر کسی بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو وہ ہر آنے جانے کے والی کے پاس اپنی دکھوں کی پٹاری کھول کے بیٹھ جاتی ہیں، اور پاس ہے جو لڑکیاں پھر رہی ہوتی ہیں گھر میں جن کا پرابلم ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت ہی کمتر محسوس کرتی ہیں۔ یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ ایسی بات ہرگز نہ کریں کہ جن سے بچیوں کے دل جو ہیں وہ خراب ہوں اور وہ احساس کمتری کا شکار ہوں۔ اب میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتی ہوں کہ جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ جن لوگوں کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے انشاءاللہ جلد ان کے رشتے ہو جائیں گے اور ان کی شادیاں کامیاب ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر بسا دے گا اور ماں باپ کو بھی ان کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے گا۔ قرآن پاک میں سورت ہے، یہ سورت طٰہٰ، اسے سورہ کلیم بھی کہتے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے اور پارہ نمبر 16 میں ہے۔ اس کے 8 رکوع ہیں اور اس کی 135 آیات ہیں۔ یہ سورت جو ہے یہ ویسے بھی بہت زیادہ فوائد کی اور بہت زیادہ خیر و برکات کی حامل ہے۔ تو اس سورت کو آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ شب جمعہ جو ہوتی ہے، جمعرات ہوتی ہے جو، اس کو یہ وظیفہ شروع کریں اور کچھ لوگ مل کے، چاہے گھر کے لوگ 4-5 لوگ مل جائیں، جیسے لڑکی ہے اس کی ماں ہے، اس کی بہنیں ہیں، بھابھی ہے، گھر میں کوئی، جو مل کے 21 بار اس کا ختم پڑھ لیں ہر جمعرات کو، پڑھ کے اچھا رشتہ ہونے کی دعا کریں۔ اور اس کے بعد لڑکی یا لڑکی کی ماں اس سورت کو ہر روز ایک بار پڑھتی رہیں، یعنی کہ ہر جمعرات کو اس کو 21 بار پڑھنا ہے، مل کے پڑھ لیں۔ 21 بار ہر جمعرات کو پڑھیں، اس کا ختم پورا کریں اور اللہ واسطے بھی کوئی چیز بانٹ دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں یا کچھ۔ اور اس کے بعد اس سورت کو ہر روز لڑکی کی ماں بھی اور لڑکی بھی ایک بار روز پڑھ لیں اس کو، تو انشاءاللہ یہ آپ نے 7 جمعرات ہیں یہ عمل کرنا ہے۔ 7 جمعرات تک 21 بار اس کا ختم کرنا ہے ہر جمعرات کو۔ ہر روز 21 بار نہیں پڑھنی بلکہ ہر جمعرات کو آپ نے 21 بار پڑھ کے مل کے دعا کرنی ہے کہ اچھی جگہ رشتے ہو جائیں بچیوں کے اور ان کے گھر بس جائیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس سورت کو ہر روز ایک بار جاری رکھنا ہے۔ لڑکی کی والدہ کریں، ایک بار وہ بھی پڑھ لیں، نہیں تو لڑکی لازماً ایک بار پڑھ لے، یا دونوں ایک ایک بار روز پڑھتی جائیں۔ پھر جمعرات آئی تو پھر 21 بار اس کا اس طرح سے ختم پڑا۔
اور ساتھ ہی کوئی چیز میٹھی کھانے پینے کی ضرور بانٹیں، اور کوئی صدقہ خیرات بھی خوب ضرور کریں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بھی بہت ساری مشکلات کو دور کرتا ہے، دنیا کی مشکلات بھی دور کرتا ہے اور آخرت کی مشکلات بھی دور کرتا ہے۔ جن لوگوں کو ضرورت ہے وہ اس وظیفہ پر ضرور عمل کریں گے اور انشاءاللہ اس کے خاطر خواہ نتائج حاصل ہوں گے۔ میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور جانے سے قبل میں آپ سے کہوں گی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، میری ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔